SH اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ پیارے بچوں، بہت سالوں کی بات ہے، ملک خسارہ میں بخت شاہ کی حکومت تھی جو بہت نیم اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس بخت شاہ کا وزیر انتہائی مغرور اور بد مزاج شخص تھا۔ وزیر بننے کے بعد قوت و اختیارات اور دولت کی رعایا پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ، بخت شاہ، وزیر اور ان کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرتے ہوئے اچانک انہیں ریت کا طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ہاتھ نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو ان دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر بعد ملازم کو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اسے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا آپ نے کسی گھوڑے سوار کو گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر نے بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر ادھر سے گزرا۔ جھوپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے فقیر سے پوچھا، اور فقیر نے، کیا تم نے کسی آدمی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بخت شاہ بھی اسی جھوپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اتر کر فقیر کو سلام کیا۔ اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کی آواز سنی؟ نابینا فقیر نے جواب دیا، جی ہاں، جہاں پناہ بہت حضور کا ملازم ادھر سے گزرا ہوا آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ انتہائی اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، اعلیٰ جا، آپ کے مقام ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہذا گفتگو اور لہجے میں ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ بخت شاہ فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی جھوپڑی سے رخصت ہو کر محل پہنچا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فقیر سے بے سود انداز میں گفتگو کرنے پر سراش کی۔ اس دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا کہ جناب اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو کمتر اور حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، لیکن یاد رکھو، اگر خالق کائنات اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔